بچے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، تمہاری بات ہوگی، بچوں والی بات کریں گے ہم، غور سے سنو گے تو اچھا لگے گا۔ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ، ہم سب کے مرکز عقیدت حضرت سید محمد امان میاں صاحب قادری برکاتی حفظہ اللہ، اور ارباب علم و دانش اور صاحبان فکر و نظر، میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز بچوں، بچے بھی براہ راست سن رہے ہیں اور ان کے والدین بھی ان کے پہلو میں ہیں، اور والدین سن رہے ہیں، ان کے پہلو میں بچے ہیں۔ تو بچوں کی بات ہونی ہے، والدین کی بات ہونی ہے۔ بچوں سے گزارش ہوگی کہ خاموش رہیں، ہماری بات سنیں، اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ خاموش ہیں اور غور سے سنیں، تاکہ ہم اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے اور بچیوں کو گھر میں کیسے ادب اور سلیقہ، ہنر سکھا سکتے ہیں۔ تو میری گفتگو کا عنوان ہے اطاعت والدین۔ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس سے پہلے میں کلام الامام، امام الکلام سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار سنا کر کے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، 15ویں پارے میں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا حکم ہوا، اس نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اب غور کا مقام ہے، عربی جاننے والے بھی، اردو جاننے والے بھی، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے سلسلے میں، یعنی پیرنٹ کو نہیں وصیت ہے، ان کے بچوں کو، انسان کو وصیت کی پیرنٹ کے سلسلے میں۔ اس کی ماں نے اس کو سختی کے ساتھ بوجھ اٹھایا، اور 2 سال کے بعد اس کی مدت پوری ہوتی ہے، دودھ چھوڑاتی ہے۔ جہاں تعلق ہے غور کرنے کا وہ ہے انشکر لی، پھر رب فرماتا ہے میرے بندے میرا شکر ادا کر، اور ساتھ میں والدین کا بھی ادا کر، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ۔ اب میں تیسری آیت کریمہ پڑھتا ہوں،
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। उलमा जानते हैं, आप सिर्फ तर्जुमा जानिए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे इरशाद फरमाता है रब की मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो। एक साथ हुआ, मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो। अभी आयत करीमा मैंने सुनाई और तर्जुमा बताया। अल्लाह ने हतमी फैसला किया कि इबादत का सज़ावार सिर्फ वही है, इबादत सिर्फ उसी की होगी। और फ़ौरन बात फरमाया और माँ बाप के साथ हुस्न से। अल्लाह पाक ने वसीयत की इंसान को पेरेंट के सिलसिले में, फिर फरमाया अनिश्कुरली व लिवालिदैका, मेरा भी शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत नहीं करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं है। जो सिर्फ रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह की इताअत नहीं करेगा, काबिल कबूल नहीं है। जो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, वो काबिल कबूल नहीं है। जो वालिदैन का बहुत ज़्यादा फरमा बरदार है, पर पाँव और पैर और बिछा रहता है, लेकिन रब का शुक्रगुजार नहीं है, तो वो मकबूल बंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक साथ ये मैसेज और पैगाम हमें दिया। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक है, सही कुतुब में मौजूद है और उलमा बैठे हुए हैं और बहुत मशहूर हदीस पाक है। जब भी इताअत वालिदैन का मज़मून चाहे ज़बान पे आएगा चाहे कलम पे आएगा, ये हदीस आती है, आप बारहा सुनते हैं। हुजूर से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज़्यादा मेरी हुस्ने मुआशरत का, हुस्ने अखलाक का, हुस्ने मुआमला का हकदार कौन है? बहुत आम पूछा गया, लोगों में, यानी रिश्तेदारों में नहीं, लोगों में। पहले तो रिश्तेदार आएंगे, एक इंसान होता है, उसके रिश्तेदारियाँ होती हैं, करीब की रिश्तेदारियाँ होती हैं, दूर की रिश्तेदारियाँ होती हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, फिर उस्ताद होते हैं, फिर और सारे। तो बहुत वाइड मजमून है। मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, या रसूल अल्लाह, सोसाइटी में बहैसियत इंसान सबसे ज़्यादा कौन हकदार है कि जिसके साथ हुस्ने मुआशरत, हुस्ने मुआमला, अच्छे अतवार, अच्छे आदात का मुज़ाहरा किया जाए? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछने वाले ने पूछा कि फिर कौन? तो फिर आपने फरमाया उम्मुक। फिर पूछने वाले ने पूछा फिर कौन? तो फिर आपने फरमाया उम्मुक। फिर पूछने वाले ने पूछा फिर कौन? तो आपने फरमाया तुम्मा अबूक। 3 बार तो पूछा गया तो हुजूर ने वही जवाब दिया, तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्ने अखलाक, किरदार, मुआमलात सारी तरह से ज़्यादा हकदार है। फिर उसके बाद वालिद का नंबर आता है। इसमें बहुत सारी हिकमतें बयान की जा सकती हैं, लेकिन 3 बार के हवाले से बहुत खूबसूरत बात सारे लोगों के ज़हन को अप्लाई करेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व ताला ने माँ ने चूँकि सुन रही हैं, खुतबा बहुत बुलंद किया है और औलादे साथ में हैं, तो एक साथ ही सवाल हुआ बार बार, तो 3 बार क्यों इरशाद फरमाया? तो आप गौर से सुने और देखें क्या खूबसूरत बात है। बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये भी है कि माँ औलाद को 9 महीना अपने पेट में, शिकम में, बत्न में रखती है और बोझ उठाती है 9 महीना। फिर उसके बाद उसकी पैदाइश होती है, जब बच्चे की जो 9 महीना पेट में रह चुका है, तो जदीद मेडिकल साइंस के इस दौर में भी आप जान सकते हैं कि वो कितनी कठिन मुश्किल घड़ी होती है और माँ को कितनी तकलीफ़ होती है विलादत के वक्त, जिसको एक अलग से दर्द ज़हर का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद पैदाइश हो गई, 2 कठिनाइयाँ दूर हो गई।
ایک 9 مہینے کی اور ایک آدھ گھنٹے کی، اس کے بعد پھر ماں پورے 2 سال، ابھی فصال ہو فی عامین میں نے قرآن پڑھا تھا نا، پھر 2 سال تک وہ ماں اپنے چشمہ شیریں سے اپنی اولاد کو سیراب کرتی ہے۔ اور پھر وہی میڈیکل سائنس کی بات ہے، لیکن بالغ نظر لوگ بیٹھے ہیں، بچے بھی بہت تیز ہیں، اب تو آج کے بچے بھی بہت تیز ہیں۔ 7G ہے شاید اس وقت، مجھے نہیں معلوم 6G ہے یا 7G ہے۔ اب مسکرا رہے بچے کی صحیح نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، مجھے تو معلوم ہے، میں بتانا نہیں چاہتا کون سی نسل ہے یہ۔ ماں جب فیڈنگ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اولاد کو اپنا خون جگر کا نچوڑ، خون جگر تو لال ہوتا ہے نا، تو خون جگر کا نچوڑ ہوتا ہے جو اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں سکڑ کر نچوڑ کر ختم ہو جاتی ہے اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے اور اس کو پرورش کرنے کے لیے۔ اور یہ 3 چیز ایسی ہے جو صرف ماں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کو بڑھا سکتے ہیں خاتون کے ساتھ خاص ہے، اس میں مرد شریک نہیں ہے۔ تو حضور نے 3 بار فرمایا کہ پہلی بار یہ ہے کہ اس کو حمل کی مدت یاد رہے، دوسری بار یہ ہے کہ اس کو اپنا درد ذہ جو اس نے اپنی پیدائش کے وقت اپنی ماں کو دیا وہ یاد رہے، اور تیسری بات یہ کہ پھر وہ 2 سال تک اپنی ماں کے چشمہ شیریں سے سیراب ہوا ہے۔ اب باپ کا مرتبہ 4تھی بار ہے، تو ماں کھانا بناتی ہے، باپ روٹیوں کا انتظام کرتا ہے، ماں نہلاتی دھلاتی پرورش کرتی ہے، باپ اسکول پہنچاتا ہے، ماں دوسرے سارے سامان کا کام کاج کرتی ہے، باپ اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن کے ساتھ صرف مائیں خاص ہوتی ہیں، باپ کے حصے میں وہ نہیں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، پھر تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک۔ میں تیزی سے گفتگو کنکلوڈ کروں گا، تھوڑی دیر کا میرا وقت ہے۔ کئی احادیث کریمہ کا مفہوم ہے، کئی احادیث کریمہ، صحیح احادیث کریمہ کا مفہوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محضر میں، محفل میں پوچھا گیا، ای العمل افضل، کیونکہ میں وہ اسپیسیفک روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی ساری احادیث کا مجموعہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو ہر ایک میں پھر آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پہ، نماز پڑھنا اپنے فکس ٹائم میں، نماز پڑھنا اپنے مقررہ وقت میں، نماز پڑھنا نہیں الصلاۃ لمیقاتہا کا لفظ ہے، الصلاۃ لوقتہا کا لفظ ہے، کیونکہ نماز پڑھنا تو عشاء کی نماز تو 8 گھنٹے کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز کا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز تھوڑا کم وقت رہتا ہے، تو فرمایا کہ فکس ٹائم میں نماز پڑھنا۔ اب تعجب کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا نماز کے بعد بر الوالدین، نماز کے بعد معاً بر الوالدین، سب سے عمل افضل ہے نماز اپنے وقت پہ اور اس کے بعد بر الوالدین۔ اب جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا نماز پڑھنا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اب جوڑ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا ارشاد ہے عبادت اسی کی ہونی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ معاشرے میں ان 2 وصف کے ساتھ آپ پھریے گا تو اکا دکا لوگ ملیں گے، اکا دکا بہت بڑے حاجی نمازی، پھر پتا چلا کہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں، پھر اس کو ریورس کر دیجیے، ماں کے ساتھ پیچھے رہتے ہیں دن رات، مسجدوں سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت اسلام ہمیں ملا ہے، کیا خوبصورت پیغام ملا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی
اطاعت و فرما برداری ہی عبادت کہلاتی ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں ایکسٹریم پوائنٹ تک کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہیں کہنا ہے، بس اس کا نام عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی ہے۔ ورنہ میں بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن معاشرت، حسن معاملہ، اطاعت و فرما برداری، اور اسلام نے جو کچھ ماں باپ کے تئیں اولاد کو تعلیمات دی ہے، اگر خیر اللہ کے ساتھ عبادت کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہوتا ہے اسلام میں، تو ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کو تعلیمات ملی ہے اطاعت کے سلسلے میں، عبادت جیسا اس کا نام ہوتا، لیکن عبادت نہیں ہے۔ میں تو وہ صرف منظر دکھا رہا تھا کہ کس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد مان کیسے جوڑ لگایا ہے، آپ سمجھے؟ میری تو ایک آدھ دو باتیں آخری ہوتی ہیں، پھر آخری ہو جاتی ہیں، آخری سے پہلے والی آخری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بہت ہمارے حضرت کو بہت پسند آتی ہے یہ حدیث پاک، اور اس پہ ویڈیو بنوایا کرتے ہیں، مجھ سے بنواتے ہیں اور لوگوں سے بنواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو جو چاہتا ہے، کس کو نہیں پسند ہے اسمارٹ فون، جسے پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو خیر کے ساتھ، اور اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہو، جسے دو چیزیں پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، زیادہ دن تک دنیا میں جیے خیر کے ساتھ، اور رزق میں بے پناہ برکت ہو، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، میں ادھر اشارہ نہیں کروں گا، وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئی ہیں۔ ماں کو دیکھو تو اولادوں کو مخاطب کرتی ہیں اچھے الفاظ سے، اولادوں کو دیکھو تو ماں باپ کو مخاطب کرتے ہیں اچھے الفاظ سے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کہاں جائے گی، کہاں آئے گی، میں کہہ سکتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، میں یہ مضمون کو نہیں بنا رہا، میں تو پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ ملاتے رہیے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی خوشنودی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ سو میرے بچے اور میرے بچیوں، میرے والدین اور ان کے بچوں، اگر اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کہ جو بچے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے، صرف میں اب والدین کے لیے نسخہ ہے، والدین کے لیے کہ آپ اپنی اولادوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں تو یہ اولادوں کو دیر تک کام آتا ہے۔ باپ مر گیا، بچہ یتیم ہے، اور دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ چھپا ہوا ہے، اولاد کو معلوم نہیں ہے، دیوار گرا چاہتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، خضر نے روک دیا، تو ہم نے کہا کہ اس کو دیوار کو گر جانے دیجیے، انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، سلوک اچھا نہیں کہ آپ نے دیوار کو اس کو روک دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور ان کے والدین نیک تھے۔ والدین کی نیکیاں اولاد کو کتنی دیر تک کام آتی ہیں، تو بچوں خوش نہ ہو کہ ابھی والدین کو ہمارے ساتھ نیکیاں کرنے والا کام کرنا ہے، آپ بھی فیوچر کے والدین ہونے والے ہو، سو آپ کو بھی وہ کام کرنا ہے۔ اب طویل حدیث کا ایک ٹکڑا میں پیش کروں گا اور بہت دل کے کانوں سے سنیں، دلدوز واقعہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ہیں، حضور قصہ بیان کرتے ہیں، سوچیے کیا شان ہوگی۔ طویل قصہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اور ساری کتب صحاح میں ہے، بخاری شریف میں ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچوں غور سے سنو، قصہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا، آپ کو اچھا لگے گا قصہ۔ قصے تو تم پسند کرتے ہو، اسٹوری وہ کی اسٹوری دیکھتے ہو، لیکن وہ سب ایسی ہوتی ہے۔ میں حضور کا قصہ سناتا ہوں کہ حضور نے قصہ بیان کیا، یہ حضور کا قصہ نہیں، حضور نے قصہ بیان کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص سفر پہ جا رہے تھے اور سفر میں نکلے ہوئے تھے کہ اچانک بارش آ گئی، طوفان آ گیا، طوفانی بارش بھی کر سکتے ہیں۔ تو 3 لوگ صحرا میں جا رہے تھے اور طوفانی بارش آ گئی، تو وہ تینوں لوگ بھاگ کر کے، آبادی تو دور تھی، پہاڑ تھا قریب میں، اور پہاڑ میں غار اور کھو ہوتا ہے، اس میں جا کے چھپ گئے کہ بارش کم ہوگی پھر چلے جائیں گے۔ بارش سے بچنے کے لیے تو غار میں تشریف لے گئے 3 لوگ، اور بارش تو ابھی ہو ہی رہی تھی، اس پہ یہ کہ طوفانی بارش تھی، تو ایک بڑی چٹان اوپر سے کھڑ کر نیچے آئی اور آ کے غار کے منہ پہ رک گئی۔ بھاگے تھے بارش سے اور پھنس گئے غار میں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ تینوں لوگ غار میں پھنس گئے، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی سم کارڈ ہے، نہ کوئی 5G ہے، نہ کوئی اینڈرائڈ ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ واکی ٹاکی ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے، کسی کو بلا لیں گے میسج کر کے، کرین آ جائے گا، کرین تو ویسے ہی آ جاتا ہے نا ہمارے گھروں تک۔ تو پھنس گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے تو بچنا بہت مشکل ہے، جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہی جلاتا اور مارتا ہے، اب وہی بچا سکتا ہے، اس کے سوا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں پکارتے ہیں، خوشیوں میں پکارتے ہیں، آسودگی میں پکارتے ہیں۔ ہمارا رب بغیر کسی باؤنڈیشن کے فرماتا ہے میرے بندے مجھے پکار کے دیکھو، میں جواب دینے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکار کے دیکھو۔ دن میں پکارو گے تب بھی میں جواب دوں گا، رات کی تنہائی میں پکارو گے تو زیادہ جواب دوں گا، محضر میں پکارو گے تب بھی جواب دوں گا، پر جب تنہائی میں پکارو گے تو زیادہ جواب دوں گا۔ تو اپنی ٹائم میں سے وہ ٹائم فکس کرو میرے بڑو، جب تم اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ۔ ہم دنیا کے سامنے روتے گڑگڑانے سے شرم نہیں کرتے۔ پیسہ دے دو، ادھار دے دو، بٹیا کی شادی ہے، بیٹا کی شادی ہے، چھت لگنی ہے، مکان لگنا ہے، تجارت بڑھانی ہے، کتنا ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں مخلوق کے سامنے۔ تمہارا رب کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگ کے دیکھے، مجھ سے مانگ کے دیکھے۔ علماء بیٹھے ہیں، ابھی میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو مجھے شرم اردو میں کر سکتے ہیں، اللہ حیا کرتا ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے حیا آتی کہ اس کے ہاتھوں میں خالی پھیر دو۔ انسان سے مانگنے میں تو ہے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، بہانہ کر دے، لیکن رب فرماتا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اب نہ دوں۔ تو انہوں نے پھر یقین پختہ ہوا، تو اب کہا کہ اب ہر ایک دعا کرے۔ 3 لوگوں نے اپنے اپنے وسیلے سے دعا کرنے والی بات ہے، یہ بھی ایک بڑھیا سا چیپٹر ہے، وسیلے سے دعا کرنے والی بات ہے، وسیلے سے دعا کریں اپنے رب کو۔ تو ایک نے دعا کی، پھر دوسرے نے دعا کی، دونوں مضمون بہت طویل ہے اور قصہ بہت پیارا ہے، پھر موقع ملے گا تو ایسے ہی ہم بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ بچا کے بھی لے جاتے ہیں اگلے کے لیے، ورنہ پھر میں کبھی پھر آگے رسوا ہو جاؤں گا آپ کے سامنے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا جہاں سے لنک ملتا ہے وہ اطاعت والدین ہے، تو ان میں سے آخری شخص، اچھا کمال کی بات ہے یہ ترتیب میں بھی آخری ہے، پہلے دونوں لوگوں نے بیان کیا وہ میں نے مس کر دیا، آخری بات ہے جو آخری شخص ہے، میرے بچوں غور سے سنو آخری شخص نے کیا بات کی ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں آخری شخص کہتا ہے میرے رب تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرا ذریعہ معاش مویشی تھا، بکریاں اور بھیڑ بکریاں تھی، اس کو میں چراتا تھا، صبح لے کے نکلتا تھا، شام لے کے آتا تھا، پھر دودھ دوہتا تھا، بیوی بچوں کو فیملی کو پلاتا تھا، وہ تو بعد میں پلاتا تھا، پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا تھا، یہی میرا روز کا معمول تھا۔ کیا اطاعت ہے، بیوی بچے بھی ہیں، میں بھی ہوں، میں بھی بھوکا پیاسا دن بھر رہتا ہوں، بیوی بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جب شام گئے آتا ہوں
تو پہلے دودھ دوتا ہوں تو والدین کو پلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو، پھر اس طرح چل رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہوا کہ میں بہت دور نکل چلا گیا، کچھ ہو گیا، پھر میں رات بہت لیٹ ہو گیا، لیٹ نائٹ واپس آیا، رات بہت چلی گئی تھی اور میں دیر ہو گیا تھا راہ میں، تو میرے والدین سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں فرمانبردار ہوں، اگر بیدار کرتا ہوں تو نیند میں خلل آتا ہے، کہیں ان کو تکلیف ہوگی، اور بس یہ سوچ کر کے کہ ابھی بھوکے پیاسے تو سوئے ہیں تو اٹھ بھی جائیں گے، تو میں نے دودھ دوہا۔ حدیث کے الفاظ بہت کلیئر ہے، میں قصہ بالکل حد تک ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسٹوری بنائی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتزاغزون علی اولاد، کہ بچے بھوک سے بے قرار تھے، بیگم بھی تھی، میں بھی تھا، دودھ دوہا تو میرے 5 بچے بلک رہے تھے کہ دودھ میں پلا دوں، لیکن میرا معمول تھا پہلے والدین کو پلاتا تھا پھر بیوی بچوں کو، تو آج بھی حسب معمول میں نے سوچا پہلے والدین کو پلا دوں گا، سو رہے ہیں بیدار ہو جائیں گے، تو اس حال میں میں ان کے پاس انتظار میں کھڑا ہو گیا، انتظار میں کھڑا ہو گیا، دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور بیوی بچے تو رو رہے بلک رہے ہیں کہ دودھ مل جائے، بیگم سبزار ہوں گی، تو اسی حال میں تھا کہ بچے تو رو بلک کر کے بھوکے سو گئے اور میں بھی بھوکا ہی کھڑا تھا، اور جا کے سو جاتا تو پھر والدین بھوکے تھے، پتہ نہیں کب بیدار ہو، پھر انہیں تکلیف ہوگی، مانگیں گے، تو میں اسی فکر میں، اسی کشمکش میں کھڑا رہا یہاں تک کہ سبیدی سحر نمودار ہو گئی۔ انتظار کی گھڑیاں کتنی سخت ہوتی ہیں جب آپ ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کی گھڑیاں کتنی سخت ہوتی ہیں جب آپ کسی کے میسج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کی گھڑیاں کتنی سخت ہوتی ہیں جب آنے والا کوئی قریبی یا عزیز ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے وہ شخص کھڑا ہے، اب بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہوئے نہیں، اس سے پہلے صبح نمودار ہو گئی، تو پھر وہ شخص کہتا ہے میرے رب تو جانتا ہے اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ امیجن کرو، ذرا سوچو، اگر تم ایسے دعا لگاؤ، اپنے رب کو پکارو اور تمہارے ہونٹ ابھی خاموش نہ ہو اور اس کے بعد یہ کرشمہ نظر آئے، وہ چٹان کھر کر نیچے آ رہی ہو، تمہارا دل کتنا بڑھ گیا، اس رب پہ تمہارا یقین کتنا اونچا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، تیسرے 2 بار بھی چٹان ہٹی تھی لیکن نکل نہیں سکتے تھے، نکلے ہیں تو اطاعت والدین کے طفیل نکلے، وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں لوگ واپس آ گئے۔ میرے علی گڑھ کے نوجوان بچوں، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کی اطاعت کیا کرو، والدین کی اطاعت کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ جو تمہیں نوازے گا، وہ یہ حدیث پاک تمہیں بتا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت والدین کے سلسلے میں اولادوں کو پوری نئی زندگیاں عطا کرتا ہے، جو میں نے حدیث بیان کی ہے۔ اطاعت والدین کے طفیل اللہ نئی زندگی اولادوں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ بھی کمی رہ گئی ہے، اب بھی کمی ہے ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، اولادوں میں، پیرنٹ میں انبن ہے، کچھ ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے پروگرام رکھے گئے ہیں۔ ابھی بہت سارے موضوعات پہ گفتگو سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا اطاعت شیار فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔